بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق ہے صفاحت فرعون، فرعون کی بیوقوفی۔ یعنی اس سبق کے اندر یہ بتایا گیا ہے سب سے زیادہ احمقاپن اور بیوقوفی کی بات یہ ہے کہ فرعون جو ہے ایک محل تعمیر کروا کے اور یہ چاہتا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے رب یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنا چاہتا ہے کہ واقعتاً موسیٰ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ جہانوں کا رب، سارے جہانوں کا رب اللہ ہے، تو واقعتاً وہ ہے یا نہیں، یہ کہہ کر کے اور یہ سوچ کر کے وہ ایک مزدوروں سے ایک محل تعمیر کرواتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اوپر چڑھ کے اور فرعون موسیٰ علیہ السلام کے رب کو جھانکے، یہ سوچ کر کے وہ محل تعمیر کرواتے ہیں۔ اس سے بڑی بیوقوفی اور کیا ہو سکتی ہے، اسی کو اس سبق کے اندر وستار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ چلیے پڑھتے ہیں۔ صفاحت فرعون، فرعون کی بیوقوفی۔ وَاهْتَمَّ فِرْعَوْنُ بِأَمْرِ مُوسَى كَثِيرًا وَطَارَ نَوْمُهُ۔ فرعون موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں فکر مند ہو گیا۔ اہتم بِأَمْرِ مُوسَى، اہتم مطلب ہوتا ہے فکر مند ہونا۔ موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں فرعون فکر مند ہو گیا، بہت زیادہ فکر مند ہو گیا۔ وَطَارَ نَوْمُهُ، اور ان کی نیندیں بھی اڑ گئی۔ وَبَقِيَ فِرْعَوْنُ لَا يَطِيبُ لَهُ طَعَامٌ وَلَا شَرَابٌ، اور فرعون ایسے حالت میں باقی رہا، لا يطيب له طعام، کہ انہیں کھانا اچھا نہیں لگنے لگا، ولا شراب، اور نہ ہی پینا، یعنی نہ ان کو کوئی چیز پیتے تھے پانی وغیرہ تو اسے اچھا نہیں لگتا تھا اور نہ ہی کھانا اسے اچھا لگتا تھا، اتنا زیادہ بالکل پاگل ہو گیا۔ وَأَثَارَ غَضَبُ الْآخَرُونَ أَيْضًا، اور دوسروں نے بھی ان کے غصے کو بھڑکا دیا۔ وَقَالُوا، اور وہ لوگ کہنے لگے، دوسرے لوگ بھی یہ کہے، أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، کیا تم موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم کو چھوڑ دو گے، ایسا ہی چھوڑ دو گے؟ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، تاکہ وہ زمین میں فساد برپا کریں۔ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، اور وہ تمہارے معبود، تم کو اور تمہارے معبودوں کو چھوڑ دیں۔ وَغَضِبَ فِرْعَوْنُ وَثَارَ، فرعون بہت زیادہ غصہ ہوا، وَاخْتَارَ، اور بہت زیادہ بھڑکا۔ قال، اور کہا، سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، ان قریب ہم ان کے بیٹوں کو قتل کر دیں گے، ان کے اولاد کو قتل کر دیں گے۔ وَنَسْتَحْيِي، استحیٰ کا مطلب ہوتا ہے چھوڑنا، وَنَسْتَحْيِي زندہ چھوڑنا، وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیں گے۔ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور ہم ان کے اوپر غالب آ جائیں گے۔ وَأَرَادَ فِرْعَوْنُ أَن يَصُدَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَهْلَ مِصْرَ عَن مُوسَى بِكُلِّ حِيلَةٍ، اور فرعون نے چاہا کہ وہ بنی اسرائیل کو روکے، وَأَهْلَ مِصْرَ، اور مصر والے کو، عن موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام سے، بِكُلِّ حِيلَةٍ، ہر تدبیر سے، ہر تدبیر کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل کو اور مصر والے کو دور رکھنا چاہا، یعنی ان کو روکنا چاہا۔ وَنَادَ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ، فرعون اپنے قوم میں ندا لگائی، آواز لگائی۔ قال، فرمایا، کیا کہا، یا قومی، اے میرے قوم، الیس لی ملک مصر، کیا میرے لیے مصر کی بادشاہیت نہیں ہے؟ وہذہ الانہار، اور یہ نہریں، تجری من تحتی، جو کہ میرے نیچے سے جاری ہے۔ افلا تبصرون، کیا تم نہیں دیکھتے؟ یعنی یہ نہریں اور ملک کی بادشاہیت میرے قبضے میں ہے، کیا تم نہیں دیکھتے؟ ام انا خیر من هذا الذی هو مہین، مہین کا مطلب یہاں پر کمتر بھی کہہ سکتے ہیں، کیا میں اس سے بہتر نہیں ہوں؟ الذی هو مہین، جو کہ کمتر ہے۔ ولا یکاد یبین، اور صحیح سے باتیں بھی نہیں کر سکتے۔ وقال فرعون فی رزانۃ وحلم، اور فرعون رزانت مطلب سادگی اور بردباری سے کہا، یعنی رزانت مطلب سادگی اور حلم مطلب بردباری، سادگی اور بردباری سے کہا۔ کیا کہا؟ یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری، اے میرے
ہم نشینوں، یا ایھا الملأ، اے میرے وزیروں، ما علمت لکم من الہ غیری، میں نہیں سمجھتا ہوں، میں نہیں جانتا ہوں تمہارے لیے کہ کوئی من الہ غیری، میرے علاوہ کوئی معبود ہو، یعنی تم لوگوں کا میں ہی معبود ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ کأنہ فتش کثیرا وفکر کثیرا ونصح لقومہ، گویا کہ انہوں نے بہت زیادہ چھان بین کی اور بہت زیادہ فکر مند ہوئے، ونصح لقومہ، اپنی قوم کو نصیحت کی، وقال فی صفاہۃ وجنون، اور بیوقوفی اور پاگل پنی میں کہا، کیا کہا؟ فأوقد لی یا ہامان علی الطین فاجعل لی صرحا لعلی اطلع الی الہ موسیٰ وانی لأظنہ من الکاذبین۔ فأوقد لی یا ہامان، اے ہامان میرے لیے جلاؤ، علی الطین، مٹی پر یعنی گارے پر میرے لیے جلاؤ، یعنی گارے کو جلانے کا مطلب یہ ہے کہ گارے کے ذریعے سے اینٹ بنا کر تیار کرو، اینٹ کو چونکہ پکایا جاتا ہے اسے آگ میں، اسی وجہ سے یہاں پر یہ استعمال کیا گیا ہے کہ مٹی کو گارے پر آگ جلاؤ، یہ کہا گیا ہے۔ فجعل لی صرحا، اور میرے لیے اس سے کیا کرو، یعنی اس مٹی سے کیا بناؤ، گھر تعمیر کرو، محل تعمیر کرو۔ لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، شاید میں موسیٰ علیہ السلام کے معبود کو، تاکہ میں موسیٰ علیہ السلام کے معبود کو جھانک سکوں، اطلاع اطلع، تاکہ میں جھانک سکوں، جھانکنا۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، میرا خیال یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تو جھوٹے ہیں، وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ، یقیناً میں اسے گمان کرتا ہوں، مِنَ الْكَاذِبِينَ، جھوٹوں میں سے۔ فَأَوْقَدَ هَامَانُ عَلَى الطِّينِ، حامان مٹی کو گارے کو پکایا، گارے پر آگ جلائی، وَبَنَا صَرْحًا، اور محل تعمیر کرنا شروع کیا، ولیکن الی این، لیکن کہاں تک، یہ کہاں تک ممکن ہو سکتا ہے؟ تعب حامان وتعب البناؤن، حامان تھک گیا، وتعب البناؤن، اور معمار بھی تھک گئے، یعنی کاریگر بھی تھک گئے، ونفد الطین، طین کا مطلب گارا، ونفد الطین، گارا بھی ختم ہو گیا، والآجر، اور اینٹیں بھی ختم ہو گئی۔ ولا يزال فرعون بعيدا لم يصل الى السحاب فضلا عن القمر، اور فرعون مسلسل دور ہی رہا، لم يصل الى السحاب، اور بادل تک بھی نہیں پہنچ سکا، فضلا عن القمر، چہ جائے چاند تک، ولم يصل الى القمر، اور چاند تک بھی نہیں پہنچ سکا، فضلا عن الشمس، چہ جائے کہ سورج، ولم يصل الى الشمس، اور سورج تک بھی نہیں پہنچ سکا، فضلا عن الكواكب، چہ جائے کہ ستارے، ولم يصل الى الكواكب، اور ستارے تک بھی نہیں پہنچ سکا، فضلا عن السماء، چہ جائے کہ آسمان، وخاب فرعون نامراد ہو گیا، وخجل، اور شرمندہ ہو گیا، وعجز فرعون، اور فرعون عاجز ہو گیا، وقعد، اور بیٹھ گیا، یعنی ہاتھ کو سر میں رکھ کر کے بیٹھ گیا، مسکین، بیچارہ، الا یدری ان اللہ خلق الارض والسماوات العلی، بیچارہ، الا یدری، کیا وہ نہیں جانتا، ان اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، خلق الارض، زمین کو پیدا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو بنایا، والسماوات العلی، اور بلند آسمان کو بھی بنایا، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ بھی زمین میں ہے اور آسمان میں انہی کے لیے ہے، لہو، انہی کے لیے ہے، ما فی السماواتی، جو کہ آسمان میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ بھی زمین میں ہے، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان میں ہے، یعنی زمین و آسمان کے درمیان جتنی بھی مخلوقات ہیں سب انہی کی ہے، وما تحت الثری، اور جو تحت ثری میں ہے یعنی زمین کے نیچے جو کچھ بھی ہے وہ بھی اللہ ہی کے قبضے میں ہے۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ، وہی ہے جو کہ آسمان میں معبود ہے، وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، اور زمین میں بھی معبود ہے، یعنی زمین و آسمان ہر جگہ ان کی بادشاہیت ہے۔ وَلَمْ يَجِدْ فِرْعَوْنُ حِيلَةً إِلَّا أَن يَقْتُلَ مُوسَىٰ،
اور فرعون کو کوئی تدبیر نہیں سوجھی الا ان یقتل موسیٰ، سوائے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا. وحجتہ، اور ان کی دلیل یہ ان موسیٰ یظہر فی الارض فسادا، کہ موسیٰ علیہ السلام زمین میں فساد برپا کر رہے ہیں. یہ اس کو انہوں نے دلیل بنا کر کے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا چاہا. وقال فرعون، اور فرعون نے کہا ذرونی، مجھے چھوڑ دو، اقتل موسیٰ، میں موسیٰ کو قتل کروں، ولیدعو، یا یہ کہ وہ چھوڑ دے ربہ، اپنے رب کو. یعنی موسیٰ علیہ السلام کو مجھے قتل کرنے دو، یا تو یہ اگر قتل نہ کروں تو وہ اپنے رب کو چھوڑ دے. انی اخاف، یقیناً میں ڈرتا ہوں، ان یبدل دینکم، کہ وہ تمہارے دین کو بدل دے، او ان یظہر فی الارض فسادا، اور یہ کہ وہ زمین میں فساد ظاہر کرے، فساد برپا کرے. ان یظہر فی الارض فسادا، کہ زمین میں فساد برپا کرے. ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی. آئندہ پھر انشاءاللہ پڑھیں گے سبق. اور آخر میں آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ اس چینل پہ ہر طرح کے عربک کتابیں جتنی بھی ہے انشاءاللہ اس کا ترجمہ کر کے اور ڈالنے کی کوشش کریں گے اس چینل میں. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر ترجمہ اچھا لگے تو آپ لوگ کمنٹ کیجئے. اگر کچھ اس میں کمی ہو، کوتاہی ہو، تو آپ کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور پیش کیجئے. اور کیا کیا آپ لوگ کو سیکھنا ہے اس میں سے، اگر ترجمہ کے علاوہ ترکیب وغیرہ بھی سیکھنی ہو تو اس کا بھی آپ کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں اور اپنی رائے رکھ سکتے ہیں. اور آخر میں ایک چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، اس میں آپ کا بھی فائدہ ہوگا، کیونکہ آپ سبسکرائب کیے رہیں گے تو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن چلا جائے گا جلدی سے، اور آپ اس ویڈیو کو، اس ترجمے کو آپ آسانی کے ساتھ حل کر سکتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.